ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ 16 سے 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر کے دعا کیا کرتے، طلب کیا کرتے، تمنا کیا کرتے کہ اللہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو۔ تو دوسرے پارے کے آغاز میں ہی قبلے کی تبدیلی کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی، جو ان کی تمنا تھی، وہ انہیں ادا کر دی گئی، اور نماز ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ قبلہ بنا دیا تو یہود جو تھے، منافقین جو تھے، انہوں نے قبلے پر اعتراض شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی یہ بھائی کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ پہلے آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، 16 سے 17 مہینے ہو گئے کہ منہ آپ کا اس طرف ہوا کرتا تھا، اب آپ نے نیا سٹائل شروع کر دیا، آپ منہ ادھر کو کرتے، یعنی یہ آپ کو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، کبھی آپ ادھر کو منہ کرتے ہو، کبھی ادھر کو کرتے ہو۔ چلے مان لیا کہ اللہ کے حکم سے آپ کا قبلہ تبدیل ہوا ہے، بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، تو جو پہلے آپ نے 16 سے 17 ماہ نمازیں ادھر کو منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یعنی اس طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہ یہ جو کہنے والے ہیں، یہ قبلے پر اعتراض کرنے والے ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں کیا علم ان چیزوں کے بارے میں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، قبلے کو تبدیل کر دیا، تو اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے عمل کر لیا، اور عمل کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، پیروی اور فرما برداری کا ایک سٹیٹس اور لیول یہ تھا کہ نماز کے دوران قبلہ چینج کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کیا تو صحابہ نے بھی پیچھے قبلہ چینج کر دیا۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور کسی گزرنے والے نے گزرتے ہوئے ان کو آواز دی کہ اے نماز پڑھنے والو، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے بھی نماز میں ہی اپنے قبلے کو بدل لیا۔ یعنی یہ فرما برداری اور پیروی کا یہ سٹیٹس اور لیول ہے کہ جیسے ہی بات پتہ چلی کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو فوراً اس پر لبیک کہہ دیا۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، تو ہم اس کے لیے 10 سے 15 منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ تو لیکن ادھر پیروی اور فرما برداری کا لیول دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں جو چیز بیان کی ہے وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہر ایک پریشانی، بھوک کی، پیاس کی، اس طرح سمجھ لیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی آئے، کسی کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس پر بھی صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ جو بھی شخص کسی مصیبت پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہلکی سی بھی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کے ساتھ شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارا پنجابی میں انداز ہے، اے ساری مصیبتاں ساڈے لی نے، اے پریشانیاں ساڈے لی رہ گئیاں، اے مصیبتاں پریشانیاں لی اللہ نے سانو ہی لب لیا۔ ایسی باتیں نہیں، اللہ سے ایسے جملے نہیں کہنے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اگر پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو سب سے پہلا کام اس کے اوپر ہم نے صبر کرنا۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو ہے کہ اس شخص کے اوپر، جو بندہ صبر کرتا ہے اس شخص کے اوپر اللہ اپنی مہربانیاں کرتے ہیں۔ جو شخص صبر کرتا ہے اس کے اوپر اللہ اپنی مہربانیاں کرتے ہیں۔ اور دوسری جو اس کو دوسرا انعام ملتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی بہت بڑی رحمت کر دیتے ہیں۔ جو شخص صبر کرتا رہتا ہے اپنی پریشانیوں پر، اپنی تکلیفوں پر، ایک دن آتا ہے کہ اللہ اس پر اپنی
رحمت کا نزول کر دیتے ہیں، اور تیسری جو اس کو صبر کرنے کی وجہ سے انعام ملتا ہے وہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا بندہ جو ہے جو صبر کرتا ہے مصیبتوں پر، وہ اللہ کے ہاں ایسے لکھ دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ ہدایت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور اس طرح فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ ایک تو اس قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ روزہ ہم مومنین مسلمانوں پر فرض ہے۔ مومنین مسلمانوں پر کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنہیں رکھ لیا جن کو نہیں رکھیا جاتا وہ چھڑ دے، ایسی بات نہیں، بلکہ فرض ہے، اور یہ سب کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ جن کی رعایت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ دوسرے ایام میں اس کی گنتی کو پورا کر لے، اگر کوئی مشکل بیمار ہے تو وہ کسی اور کو روزے رکھوا دے، اگر کوئی مسافر ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کو مکمل کر لے۔ تو جن کی رعایت ہے وہ بھی ساتھ بتا دی گئی ہے، لیکن روزے کی چھٹی کسی کو بھی نہیں ہے، روزہ ہم پر فرض ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان جس طرح روزہ رکھتا ہے، اب روزہ رکھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، پانی بھی پاس ہے، کھانے کی چیزیں بھی پاس ہے۔ روزے کا اصل معنی مفہوم کیا ہے؟ کہ کھانے پینے سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا۔ اور اکیلا اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ گناہوں سے اور برے اعمال سے بھی رک جانا، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار ہونا، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور جس طرح انسان کے پاس تنہائی میں پانی ہے یا کھانے کی چیز ہے لیکن وہ نہیں کھاتا، کیوں؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح یہ کھانے پینے کے بارے میں اس کے علم میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے تنہائی میں بھی کچھ کھانا اور پینا نہیں ہے، اسی طرح انسان جب برے اعمال کرنے لگے تو انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ میں یہ برائی کرنے جا رہا ہوں، یہ نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور آئیے، روزہ ایک انسان کی تربیت بھی ہے اور ٹریننگ بھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک پیاسا رہنا، اور ایک وقت مقررہ تک اللہ کی فرما برداری میں لگے رہنا، اور احساس کرنا کہ اس طرح بھوک اور پیاسا رہا جا سکتا ہے، اور کسی دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی انسان کو ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے تربیت اور ٹریننگ بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح رمضان اور قرآن، اس کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو رمضان اور قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ رمضان میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ نماز تراویح میں ہو، عام روٹین میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ بڑے اچھے احسن انداز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں ایک اپنی طرف سے میرا یہ مشورہ یا رائے سمجھ لیں کہ جس طرح حفاظ قرآن کریم کو مکمل کرتے ہیں نماز تراویح میں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو وہ اپنا قرآن ایک سائڈ سے شروع کر لیں، روزانہ کا 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ جس طرح 27ویں کو، 25ویں کو، 29ویں کو، 30ویں کو حافظ صاحب قرآن کریم مکمل کریں، ادھر آپ کا ناظرہ قرآن کریم بھی مکمل ہو جائے۔ کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے سال میں 1 بار تو ہمیں قرآن کریم کا دورہ کرنا چاہیے۔ 1 بار تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں مکمل کیا، کیونکہ قرآن کریم رمضان ہی میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کو اس کو نازل کیا گیا، اور پھر یہ 23 سال کے اندر اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اور رمضان المبارک ہے، تلاوت کریں، روزے رکھیں، عبادات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من قام رمضان، کہ جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور نیکی کی تمنا کے ساتھ، اور اسی طرح جس نے رمضان کا قیام کیا، تلاوت سنی، تلاوت کی، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو اس لیے رمضان ہے، یہ غنیمت سمجھتے ہوئے خوب عبادت کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ روزے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو عبادات کر کر کے اتنا تھکا لینا کہ آپ بالکل چکنا چور ہو جائیں، عبادات کر کر کے، کام کاروبار کر کے نہیں، عبادات کر کے تھکانا بھی روزہ ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے کہ آپ عبادات اتنی کریں کہ آپ بالکل تھک جائیں، لیکن وہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، وہ آپ اللہ کے ہاں بہت قریب ہو گئے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ جو ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے حج اور عمرہ کے مسائل۔
حج اور عمرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے بارے میں فرمایا ہے کہ حج کے جو مسائل ہیں، طریقہ کار ہے حج کے دنوں میں، اور پھر حج کے موقع پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، احرام باندھ کے آپ نے جن جن گناہوں سے بچنا ہے اور کن کن کاموں سے آپ نے رکے رہنا ہے۔ اور اسی طرح عمرہ جو ہے وہ آپ سال کے 12 مہینے محرم سے لے کے ذوالحجہ تک کسی بھی مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے حج کے صرف 3 مہینے ہیں، ایک ہے جی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں حج کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج نہیں ہوتا، بلکہ عمرہ 12 مہینے ہو سکتا ہے لیکن حج کے کتنے مہینے ہیں جی 3، یہ یاد کر لیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں حج کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے مبرور حج کیا، بالکل احسن طریقے کے ساتھ حج کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت سے کبھی بھی محروم نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد 5واں جو دوسرے پارے کے اندر سبق ہے، عنوان ہے، وہ ہے نکاح اور طلاق کا۔ نکاح جو ہے یہ معاشرے کا ایک بنیادی جز ہے، کیونکہ ایک خاندان کا آغاز، ایک معاشرے کا آغاز جو ہے وہ نکاح سے ہی ہوتا ہے۔ نکاح ہوگا، میاں بیوی بنیں گے، اولاد پیدا ہوگی اور ایک خاندان کا سلسلہ چلے گا۔ تو نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اگر ان سے نکاح کرنا ہے تو ان کو پہلے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو، اور پھر ان سے نکاح کرو۔ اور اسی طرح عام ایک مومن شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، تو تم لڑکی میں 4 چیزوں کو دیکھو، وَحُسْنِهِ وَمَالِهِ وَنَسَبِهِ وَدِينِهِ۔ ایک تو تم اس کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ خوبصورت ہے، اس کا مال و متاع دیکھنا ہے، خاندان نسب دیکھنا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور چوتھی چیز ہے دین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، اگر حسن نہیں ہے کوئی بات نہیں، مال و دولت نہیں ہے، نسب نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر اس کے پاس دین ہے تو تم شادی کر دو، اگر دین نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کو ترجیح نہ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے الدنیا متاع، دنیا جو ہے یہ فائدہ ہے، خیر و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے جو متاع والی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے، وہ نیک صالح عورت ہے، نیک صالح بیوی ہے۔ اس لیے جب شادی کی جائے تو نیک صالح عورت کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد طلاق کے احکام ہے جی، وَالطَّلَاقُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، تو طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، طلاق ایک بار دی جاتی ہے تو کتنے بار شمار ہوگی، اس کا طریقہ کار، طلاق کے سارے مسائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح بیوہ کی عدت، بیوہ کی عدت ہوتی ہے جی 4 ماہ اور 10 دن، بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن۔ اور اسی طرح حاملہ کی جو عورت جس کو حمل ہو، اس نے بچے کو جنم دینا ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی جو عدت ہوگی جب وہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کی عدت وہ کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ بچہ 10 دن بعد پیدا ہو جائے شوہر کے فوت ہونے کے بعد، 20 دن بعد پیدا ہو جائے، جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور جو بیوہ دوسری ہوگی عورت، اس کی 4 ماہ اور 10 دن۔ اس کے بعد چھٹی چیز اور آخری چیز جو ہے، یہاں پر طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مدینہ کے حالات کی درستگی کے لیے اس وقت فتنہ و فساد کی چیزیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ بیان کر کے ایک چیز سکھلائی کہ انسان جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہو یا کچھ کرنا جانتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو نکھیرے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے۔ تو دوسرے پارے میں جو ہمیں چیزیں ملی ہیں، سب سے پہلی چیز ہے جی اللہ کے احکام کو عقل سے نہیں سمجھنا چاہیے، جس طرح وہ قبلے والی بات کہ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے کوئی حکم دے دیا ہے تو آپ اپنی عقل کو پیش کریں، اللہ جی عقل تو نہیں مان دی، ہوں مولوی صاحب تسی کہی جاندے جے، تسی کہندے قرآن آیا، حدیث آئی ہے، لیکن ساڈی تے نہیں عقل مندی۔ عقل کو پیش نہیں کرنا، بلکہ اگر اللہ کا فرمان آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، تصدیق کریں اور لبیک کر دیں، اپنے سر کو جھکا دیں۔ دوسری چیز ہے جی مصیبت پر ہمیشہ کیا کرنا ہے جی، صبر کرنا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے اللہ سے شکوے نہیں کرنے، زبان پر ایسے کلمات نہیں لے کے آنے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جی، اس دوسرے پارے میں رمضان کا مہینہ وہ گزر رہا ہے، آپ اس میں عبادات کریں، ایمان کی لذت کو چکھیں اور ایمان اکٹھا کریں اور خوب محنت کریں، خوب تھکائیں اپنے آپ کو۔ اور چوتھی چیز ہے جی عمرہ، حج، نکاح، طلاق، ان کے مسائل ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دے دیا، نکاح کے بارے ہو، طلاق کے بارے میں ہو، حج، عمرہ، جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اسے ویسے ہی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز ہے
کہ جس جماعت میں اپنی کچھ صلاحیتیں ہوں اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی صلاحیتیں نکھیرے، وقفیت کروائے لوگوں کو۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے اسے یہ نہیں چاہیے کہ اسے اپنے اندر چھپائے بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان